الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ تمام لوگوں کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کا جو گفتگو ہے، آج کی گفتگو جو ہے وہ میری دوسری انٹریکشن ہے البیر والوں کے ساتھ، اور پہلی مرتبہ انہوں نے دعوت دی ہے، اور میرا خیال تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس ڈسکشن کو انٹریکٹیو رکھیں گے اور ہم آپ لوگوں کا بھی انپوٹ ساتھ ساتھ سوال لیتے رہیں گے۔ ویسے عام طور پہ تو میں یہ بھی آفر کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھیں اور مجھے غصہ آ جائے تو میں 5,000 روپیہ انعام دوں گا۔ تو ابھی تک تو میں نے کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اللہ کا شکر ہے، اور نہ میرا کوئی ارادہ ہے دینے کا۔ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جی، اور ہم نے بات کرنی تھی گولڈ پلیٹڈ ریلیشن شپس کی۔ ہم نے بات کرنی تھی کہ رشتوں کو مضبوط اور گولڈ پلیٹ کیسے کرنا ہے۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا غون کر دوں کہ میں نے ایک عمر گزاری ہے میٹھی گولیاں کھاتے ہوئے اور کھلاتے ہوئے، اور اب میں نے کافی عرصے سے فیصلہ کیا کہ اب کو میٹھی گولی نہیں دینی کسی کو، کیونکہ شوگر اچھی چیز نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ لوگ اور امت کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شاید کافی لوگوں کو یہ میٹھی گولیاں کھا کھا کے۔ تو ہم تھوڑی سی بڑی کہہ لیں کہ کھلی اور سخت قسم کی باتیں کریں گے۔ رشتوں کے حوالے سے جو میں نے جہاں سے میں بنیاد بناتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا رکن ہے ایمان کا، اور ایمان کا رکن ہے ہمارا بڑا خاص الخاص آخرت پہ یقین۔ اور آخرت پہ یقین ہمارا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ ایک آزمائش ہے، وہ ایک امتحان ہے، اور اس کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں۔ ہم روزانہ اس حوالے سے کلمات بھی پڑھتے ہیں، آیات بھی سنتے ہیں، احادیث بھی سنتے ہیں، لیکن تکرار ضروری ہے، کیونکہ ہمیں یہ بات بار بار یاد کروانے کی ہے کہ بھائی جو زبان سے نکال رہے ہو، جو ہاتھ سے کر رہے ہو، اس کا تمہیں جواب دینا ہے۔ اور چھوٹی سی چھوٹی بات کرو، تمہیں یعمل مثقال شرۃ، ذرا سا بھی مثال، ذرا سی بھی چیز ہو، شر و خیر یرا، دونوں ہی ہوں۔ ہم اپنے روزانہ کے معاملات میں یہ بھول جایا کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ آج جو میں نے صبح اپنے والد سے بات کی ہے، یا والدہ کے ساتھ بات کی ہے، یا اپنی بیوی کے ساتھ عمل کیا ہے، یا اپنے شوہر کے ساتھ زبان میں سے جو نکالا ہے، مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ یہ حساب دینے والی جو بات ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں سارے ارکان ایمان میں سے سب سے زیادہ پریکٹیکل تعلق آخرت کا ہے۔ دیکھیے نا، اب آپ کو اللہ کی وحدانیت پہ، توحید پہ اگر ایمان ہے تو وہ ایک ان پرنسپل چیز ہے۔ اگر آپ کو ایمان ہے تمام رسول اور انبیاء کے اوپر تو وہ ایک ان پرنسپل بات ہے، مطلب نہ آپ کی نوح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، نہ ابھی ہونی ہے، تو اس کا ایک اصولی طور پہ ایمان ہے۔ آپ کو تمام کتابوں پہ جو اتری ہیں جن کے نام چاہے معلوم نہیں ہے ان پہ ایمان ہے،
تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ آپ نے توریت دیکھنی ہے، نہ آپ کو انجیل میسر ہے، نہ آپ کو زبور جو ہے کہیں ملے گی، قرآن مجید صرف ہے، اصل میں تو اسی پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی دیگر معاملات میں اصل جس نے آپ کی ڈیلی لائف کو افیکٹ کرنا ہے اور ہر منٹ کو ڈیلی لائف کے افیکٹ کرنا ہے، وہ آخرت پہ ایمان ہے، کیونکہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہر چیز کے آخر میں جا کے اکاؤنٹیبلٹی میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جو لوگ منصب پہ کسی بھی بیٹھے ہوں، وہ اپنی طاقت کے نشے میں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو جواب دے نہیں. ہم اچھا کریں، برا کریں، زیادتی کریں، لوٹ مار کریں، کچھ بھی کریں، ہمیں کسی نے پوچھنا. پاورز کو ابیوز کرے، مس یوز کرے، سرکاری املاک کا کرتے رہے، کون روکے گا؟ ہمارے پاس منصب، ہمارے پاس طاقت اختیار ہے. تبھی تو بیچارے پھر ریٹائرمنٹ کے بعد پریشان سڑکوں پہ پھرتے ہیں، کیونکہ وہ نشہ اتر جاتا ہے اور نیا وہ ملتا نہیں ہے نا جی، اگلا فکس تو نہیں ملتا بیچاروں کو. تو یہ جو آخرت پہ ایمان ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور ارکان ایمان میں سے یہ وہ سب سے بڑی چیز، اس کا تعلق ہمارے روزمرہ کی زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس اکاؤنٹیبلٹی سے مبرہ ہو جائیں، کہ آپ کو بخشش مل جائے گی جی کب اکاؤنٹیبل نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز. تو اگر ایسا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں اور ہم جواب دہ ہیں، اور ہم نے لوگوں کو جو سلوک کیا، لوگوں کے ساتھ جو تعلق جیسا رکھا، تو آخرت میں اب آئیے ان تعلقات کی جانب، رشتوں کی جانب جو سب سے قریب اور فرسٹ ہینڈ ہے. ایک صرف شوہر اور اس کی بیوی کا رشتہ نہیں ہے سب سے امپورٹنٹ. آپ کا رشتہ باقی رشتہ کے ساتھ ہے. آپ کا رشتہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اپنے استاذ کے ساتھ ہے، اگر آپ پڑھاتے ہیں تو اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے، آپ جس گھر میں رہتے ہیں آپ کا محلے والوں کے ساتھ ہے. یہ سب رشتے ہیں. انسان جس میں جڑا ہوا ہے، جسے سوسائٹی بنتی ہے اور اس معاشرہ ایک تشکیل دی جاتا ہے، اور اس معاشرے میں ہم حصہ پہ رہتے ہیں. تو پھر یہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ رشتوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے، وہ کس بات پر رشتہ بنتا، جڑتا ہے اور ہوتا ہے. ریلیشن شپ ایگزسٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہوتی ہے بنیاد رشتوں کی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہ محبت ہوتی ہے، ٹالرنس ہوتی ہے، رشتوں کے اندر میوچل ریسپیکٹ ہوتی ہے، باہمی ایک دوسرے کا قدر و عزت ہوتی ہے، رشتوں کے اندر اعتماد ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سنتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے، رشتوں کی بنیاد یہ نہیں ہوتی. رشتے چل تو ایسے ہی رہے ہوتے ہیں، کہیں ٹرسٹ کے ساتھ اور کہیں مس ٹرسٹ کے ساتھ، رشتہ پھر بھی چل رہا ہوتا ہے. رشتوں کی بنیاد جس پہ حقیقی ان کی جو ایسنس ہے، ان کی لیگیلٹی کی بات نہیں ہو رہی، ان کی شرعی یا قانونی یا معاشی حیثیت کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو ایک دفعہ رشتہ بن گیا، کوئی کسی کے یہاں پیدا ہو گیا تو ان کی اولاد بن گیا تو رشتہ ہو گیا، کسی سے شادی ہو گئی تو رشتہ بن گیا. ہم ان کی ایسنس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے. تو وہ رشتوں کی بنیاد، اور آج کی ہماری تقریباً گفتگو اسی کے گرد اور گھومنی ہے. وہ رشتوں کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے. رشتہ بنتا ہے، رشتے جب بن جائے، جس طرح بھی بنے، خوشی سے بنے، غمی سے بنے، زبردستی بنے، مجبوری میں بنے، اتفاق سے بنے، حالات سے بن جائے. جیسے کہ آپ یہاں گھر آپ نے بنا لیا، ایک اور یہاں کسی نے گھر بنایا تو اب آپ کا رشتہ ان سے بن گیا. تو جس طرح بھی بنے، اتفاق سے بن جائے، شادی کے رشتے سے بن جائے، کیسے بھی ہو، وہ اس کی ایسنس، اس میں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، توقعات. ہر رشتے میں جو فریقین ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں.
یہ جو آپ لوگ ٹالرنس کی بات کریں یا ٹرسٹ کی بات کریں یا محبت کی بات کریں، یہ سب ایکسپیکٹیشنز کا حصہ ہے. رشتہ کوئی بھی ہو اس کی بنیاد توقعات ہوتی ہے. وہ آپ کا ملازم کیوں نہ ہو، وہ آپ کا امپلائی ہو یا آپ کا امپلائر ہو، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے نا. کیا ہو، جب آپ سب سے سمپل بات یہی ہے کہ جب آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کو یا نوکر کسی کو رکھتے ہیں تو اس کو آپ بتا دیں کہ بھائی یہ تمہارے کام ہوں گے، تم کو اس کے عوض یہ سہولیات دی جائیں گی اور تم کو اتنے پیسے ملیں گے. ٹھیک. ویسے تو اکثر ڈومیسٹک ہیلپ تو وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ کام صرف میں نے کرنا ہے اور چیز مجھے پیسے چاہیے. اب تو شاید ریورس ہو گیا ہے رول، لیکن ہوتی تو توقعات ہی ہے نا دونوں طرف سے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی کچھ سیٹ اور کچھ ان سیٹ، کچھ کہی اور کچھ ان کہی. جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے رشتے میں بنتے ہیں تو ان کی توقعات ہوتی ہیں. بیوی کی شوہر سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، شوہر کی بیوی سے. اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد ابھی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اس سے ایکسپیکٹیشن شروع ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں تو بعض خاندانوں میں ایکسپیکٹیشنز میں اس کا کریئر شامل صرف نہیں ہوتا، اس کے رشتے بھی ہم طے کر دیتے. میرے خیال میں کچھ ایک لوگ تو ایسے ہوں کہ جنہوں نے دیکھا ہوگا یہ چیز، آپ نے نہیں دیکھی ہوگی شاید، کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے چاچا، اس کی خالہ، اس کی ممانی، اس کی وہ کہتے ہیں بس یہ میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے، تو بس بکنگ اس وقت ہو جاتی ہے بیچارے کی. تو اس کو تو بتانے کو بھی کھانا بھی نہیں کھانا. تو پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں. اور پھر جو بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، اس کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کو اپنی نیڈ سے زیادہ اپنی ڈیزائرز، اپنی وانٹس، اپنی فیلنگز، وہ اس کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. یہ تمام دنیا کی، ہاں بندے اور رب کے رشتے میں بھی باہمی ایکسپیکٹیشنز ہیں. صرف یہ نہیں ہے محدود کہ انسانوں کے باہمی رشتے، آپ جانور بھی پالتے ہیں، اس جانور کی آپ سے ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے. اور آپ کی جانور سے جی، ہمارے گھر میں وہ گاربیج کیٹ ہوتی ہے نا سر، ایک کرتے کرتے ہوئے پورا پلٹون ہے بلیوں کا جمع ہو گیا. ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ پیزا بھی کھاتی ہے، اپیرنٹلی دال چاول نہیں کھاتی، وہ یہ چھوٹے موٹے چیزیں نہیں کھاتی، بڑی اچھے مطلب ذوق والی بلیاں ہیں. اور ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ یار ہمارے کم سے کم لان پہ کوئی گند نہ ڈالے، کیونکہ وہ پوری کبھی نہیں ہو سکی آج تک. ایکسپیکٹیشن ہر چیز میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ایکسپیکٹیشن. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ شرائط رکھی کہ تمہیں میں نے بنایا ہے، اور میں خالق اور مالک اور رازق ہوں، تم نے مجھے کچھ دینا ہے، اس کے تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کا تقوی اختیار کو جس سے کہ اس کا حق بنتا ہے، حق ہوتا ہے اس کا. ایکسپیکٹیشن ہے. اور ہماری بھی ایکسپیکٹیشن کہ ہم اچھا کریں، برا کریں، نیکی کریں، جیسا کریں، اللہ ہمیں موقع دے، اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمارے سے حساب کتاب کے بغیر ہمیں جنت میں داخل کرے. اللہ کرے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ پوری ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کے لیے ایکسپیکٹیشن پوری ہو. تو توقعات ہوتی ہیں رشتوں میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھی طرح ہم اس نقطے کو سمجھ لیں اور اس کو بٹھا لیں، کیونکہ یہ سارا کچھ اسی پہ چلنا ہے. All relationships are based on expectations. جب میں یہ بات کرتے ہوئے مجھے کچھ 1.5 دہائی ہو گئی ہے نا، تو سب آگے سے فوراً جی محبت ہوتی ہے، جی پیار ہوتا ہے، جی ٹرسٹ ہوتا ہے، جی دوسرے کا خیال کرنا، ٹالرنس، ایک برداشت کرنا دوسرے کو. اچھا میں کچھ سوالات بھی لوں گا تو برداشت کو مجھے یاد کرائے کہ میں برداشت پہ ایک بات کرنا. اور یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور رشتے کس سمت میں جائیں گے، ان کی ڈائریکشن کیا ہوگی، ان کی اسٹرینتھ اور نیچر کیا ہوگی، ان کی نوعیت کیا ہوگی. وہ خوشی سے ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، یا غم دیں گے، یا دونوں تھوڑا بہت دیں گے، یا صرف غم. اس کی بنیاد
एक्सपेक्टेशन से ही सारा काम चलेगा। मैंने शुरू में कहा था कि वो सख्त बातें करूँगा, वो सख्त बातें मैं इसलिए करता हूँ क्यों, यहाँ पर हम एक थोड़ा सा डाइग्रेस करेंगे अपने मौजू से। हमारे यहाँ ना एक एक्सपेक्टेशन ये भी है कि स्पीकर जो आया है वो कोई ऐसी बात करे कि उसके सुनते के साथ ही मेरे वहां उठने से पहले मेरे प्रॉब्लम्स हल हो जाए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि जनाब मौलवी साहब ने एक बात कही और मैं घर पहुंची तो मेरे शोहर लाल गुलाब लेके खड़े हुए थे। ठीक है, मौलवी साहब ने एक बात कही, मैं घर भी पहुंचा हूं तो बेगम साहिबा तैयार सज बज के बैठी हुई थी कि फलानी आपके लिए खाना बना हुआ है। हमारे केस में वो कोरमा है बिकॉज वो नान बना है मुझे इसलिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ये इसमें प्रॉब्लम क्या है एक्सपेक्टेशन में कि ये एक्सपेक्टेशन अनरियल है। ये एक्सपेक्टेशन कोई फैंटास्टिक सी चीज है कि कोई जादू की पूरी। लोग आके पूछते हैं जी बच्चों का जी बड़ा मसला है जी, बच्चों को समझाएं जी, बच्चे जी ठीक नहीं हो सकते जी, बच्चों को ये हो गया। लेकिन ये सवाल में एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई गोली, कोई टीका, कोई शरबत, कोई सिरप, कोई टैबलेट, कोई दम, कोई वजीफा, कोई तावीज दे दीजिए कि मुझे कुछ करना ना पड़े। ये मैंने नहीं करना, करना पड़ना मैंने कुछ नहीं है, बस आप कुछ कर दें। हम डॉक्टर पे जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब नुस्खा लिख के दें, अभी हम मेडिकल स्टोर पे ना पहुंचे तो हमारा मरीज ठीक हो चुका हो। वो तो नहीं होगा ना यार। ये नहीं सोचते कि इसमें हमारी तवक्को ये रियल भी है और जो हमारे से दरकार था उस पर कुछ किया गया कि नहीं किया गया। तो एक्सपेक्टेशन को यहां से हम छोटे से डाइग्रेशन के वापस आते हैं कि एक्सपेक्टेशन के लिए पहली चीज होती है कि वो रियल होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ठीक है ना। तो मुझे किसी ने वो एक पता नहीं छोटा सा क्लिप सा भेजा, पता नहीं वो किस चीज का था, लेकिन बड़ा दिलचस्प था, मुझे बड़े से लगा। अगर क्लिप 1 मिनट से कम का तो मैं देख लिया करता हूँ, तो इससे लंबा टाइम ही होता मेरे पास। तो वो उसमें वो खत व खताबत है, कोई वो खत लिखी है बीवी ने, शौहर कोई दुबई गया हुआ है, कहीं गया हुआ है, उसने कहा आप मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकते हैं। तो उसने बेचारे ने आकर कहा मुझे कोई अमरूद तोड़ने देता नहीं है यार, मैं बाप में मुझे माली पड़ के मारता है, तुम तारों की बात करती हो, मैं अमरूद नहीं तोड़ सकता। यार वो एक्सपेक्टेशन रखो जो मैं कर सकता हूं। एक्सपेक्टेशंस हमारे यहाँ इतनी ज्यादा होती हैं और वो रियल नहीं होती। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी चीज है, हमारे यहाँ कहते हैं जी कि एक्सपेक्टेशन इज द रीजन फॉर ऑल हार्ट ब्रेक। हर तकलीफ और गम और मायूसी इसलिए होती है क्योंकि तवक्कुआत होती हैं। आप एक्सपेक्ट ना करें तो कुछ नहीं होगा। ओ भाई, कैसे एक्सपेक्ट ना करें? ये कैसी बचगाना सी और ये एक ऐसी अजीब गरीब सी बात है कि आप तवक्को मत रखें। मैं क्यों? इंसान हूं यार मैं, कैसे तवक्को? हम तवक्को को मैनेज करना तो सीख सकते हैं किसी हद तक, लेकिन तवक्को है ही कोई नहीं मुझे। ये कौन सा बेहिस इंसान है? और मैं आपको उसकी अकली दलील भी दे सकता हूं एक और। अगर कोई शख्स ऐसा होगा ना जिसको किसी से कोई तवक्को नहीं होगी, अगर वो शख्स इस मंजिल पे पहुंच जाएगा तो उससे भी कोई तवक्को मत रखिए। वो इतना बेहिस हो चुका होगा कि वो भी किसी की परवाह नहीं करेगा, ना कोई मैं किसी की करूं ना कोई मुझसे करे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान की तवक्कुआत होती है। बल्कि वो लतीफे की बात यह कि आज 5 साल हो गए हैं तो मेरे करंट जो ड्राइवर को, कि अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद उसको ड्राइविंग आ जाएगी, लेकिन वो खैर अनरियल एक्सपेक्टेशन है शायद मेरी, बाकी सब कुछ उसको आता है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन है। आपने नहीं सुना एक्सपेक्टेशन के ऊपर के, और हमारे यहाँ एक बड़ा चैलेंज आ गया सोसाइटी के अंदर।
ہمارے ہاں بڑی تیزی کے ساتھ ڈائیورس ریٹ اور میرجز کی لینتھ کم ہو رہی ہے، اور یہ ابھی ان میرجز کی بات نہیں ہو رہی جو برداشت کر رہی ہیں، صرف ان کی میں وہ تو ایک پتہ نہیں کتنی تعداد ہے نا. اور کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم خواتین کی شخصیت پہ بات کریں گے کہ وہ کیا شخصیت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے خاتون کی. ایک عظیم اور اچھی خاتون کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا کور ہے ہمارے سوسائٹی کا خواتین، اور ہمارے خواتین اچھی صرف وہ ہوتی ہیں جو برداشت کریں. آپ نے کبھی کسی اور کی تعریف سنی آج تک؟ کبھی کسی خاتون کی تعریف سنی ہے کہ جی اس کے بچے بہت قابل بن گئے، وہ گھر کو اچھا سمجھنے نہیں، بس یہ برداشت بڑا کر دیے، بڑا برا کیتا، پہلے ساس کرتی رہی، منندہ کر دیا، لیکن وہ بیچاری بولتی نہیں، بس ایک ہی عظمت ہے کہ خاموش رہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی کوالیفیکیشن ہے؟ یہ بھی ان ریئل. بہرحال تو ایک تو وہ ریئل ہونی چاہیے. ریئل سے مراد یہ ہے کہ ہم پچھلے 30 سال سے جو افسانے، ڈرامے، ٹیلی ویژن اور فلموں پہ پلا وقت ہمارا پلی ہوئی قوم ہے، وہ شاید اب اس ورچوئل کو ریئل سمجھتی ہے اور ریئل کو ورچوئل سمجھتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس قدر حالت خراب ہے کہ ہمارے ایک دوست ہے مرحوم انوار، وہ اپنے بچوں کے لیے فرسٹ کلاس ٹکٹ لے کے برٹش ایئر ویز کی ان کو لنڈن لے کے گیا، ہوٹل میں ٹھہرایا، وہ صبح اٹھے، اس نے کہا کہ چلیں وہاں چلے لنڈن کی جو سائٹس دیکھنے چلتے ہیں، ٹرافالگر اسکوائر چلتے ہیں، پکڈیلی سرکس چلتے ہیں، فلانے جگہ. وہ دیکھا اور یوٹیوب پہ ہم نے کہا یار وہ یوٹیوب ہے لیکن اصل وہ اصلی تو ہے، وہ نقل تھوڑی تھا. وہ ورچوئل کو ریئل سمجھتے ہیں شاید، اور ریئل کو ورچوئل سمجھتے ہیں. تو ہمارے پاس جو رومانی افسانوں سے اور گانوں سے جو ہم نے ایک کسی نے کانشیسلی اور کسی نے سب کانشیسلی، کسی نے انکانشیسلی ایک سٹینڈرڈ سا بنا دیا ہوا، اور وہ سٹینڈرڈ پھر وہ جب دنیا میں تو اس کو ملنا نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. 30 سال پہلے جب بیچارہ مولوی روتا تھا کہ کیبل حرام ہے تو کوئی سنتا نہیں تھا. کہتے تھے اس کو کہ تم ہمیں پتھروں کے زمانے میں رکھنا چاہتے ہو، ہم دنیا میں کیسے جائیں گے آگے. اور اب سب کہتے ہیں ٹی وی بند کر دو، اسکرین ٹائم کم کر دو. اسکرین ٹائم کم کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹیبلٹ کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ یہ اتنا سیریس اور اس لیول کا پرابلم ہے کہ مجھے ہمارے موجودہ جو وزیر اعظم صاحب نے بلا کے پوچھا کہ ان کا کیا کرنا ٹی وی کا اور ان کا ٹیبلٹ کا کیا کرنا، بچوں کا اسکرین ٹائم کم کیسے کرنا. یہ اتنی امپورٹنٹ بات اب ایشو ہے کہ اٹ از اے نیشنل ایشو. میں حیران ہوا کہ یار میٹنگ ہے ود پرائم منسٹر اور وہ یہ پوچھا سوال، میں نے کہا چلے کہ ایشو تو ہے نا یار، پریشانی تو ہر گھر کی ہو چکی ہوئی. جو کانٹینٹ اس میں سے آ رہا ہے وہ کانٹینٹ آج نہیں شروع ہوا تھا، وہ کانٹینٹ 30 سال پہلے شروع ہوا تھا، اور اس میں ان ریئل ایکسپیکٹیشنز بن گئی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی. وی آر آل گرون اپس ہے، سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اور سب سے ینگ جو بندہ ہے اس سے سمجھدار لگتا ہے مجھے وہ ہمارے میں سے. جو ایک آئیڈیل خاتون کی امیج ہمیں بمبارڈ صبح سے لے کے شام تک ڈراموں، فلموں، اشتہاروں میں، بل بورڈ میں دکھائی جاتی ہے، وہ دنیا میں ایگزسٹ تو کرنا دور کی بات ہے، وہ خود بھی ویسی نہیں ہوتی. اس کو ویسے کوئی دیکھ لے سڑک پہ جاتے ہوئے تو بیچارہ اس ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے، دل ٹوٹ جائے اس کا. وہ جو امیج ایک آئیڈیل وومن کی دکھائی جاتی ہے، سارا دن دکھائی جاتی ہے، سارا دن دکھائی جاتی ہے، اس کی خاص طرح کی شخصیت دکھائی جاتی ہے. تو جب وہ آدمی اپنے گھر جاتا ہے اور وہ جو صبح سے صفائی والی کے ساتھ اور کبھی کچن میں اور کبھی بچوں کی پڑھائی اور کبھی بچوں کا ہوم ورک اور کبھی فلانی چیز، اور وہ جا کے اس کو ریسیپشن ہوتی ہے لہسن اور گھی کی جو ہے وہ پرفیوم سے، تو اس کو ایک کراہت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ان ریئل ورلڈ میں رہ رہا تھا. جب وہ ریئلٹی میں آیا تو اس کو کچھ یہ کیا ہو گیا. اور وہ جو صبح سے کوکنگ کے ساتھ ساتھ یہ گھر بیٹھے ہوئے وہ ان ریئل قسم کے آدمی دیکھ رہی ہے، وہ ان ریئل سے کام کر رہے ہیں.
اور وہ اس میں کتنا لائٹ کا اور کتنا میک اپ کا اور شاید 20 میں سے 18 گھنٹے ایکسرسائز کا اور ڈائٹ کا تعلق ہوتا ہے، جو آپ کو اگر بنانی نہیں پڑتے خاتون کو تو نہ بن سکے بیچاری سے. وہ جس وقت شام کو میں پہنچوں گا گھر پیٹ نکال کے، کہ یار کتوں بابا آ گیا ہے جی، وہ میری اکلوتی بیگم بیٹھی ہے جی، ان سے پوچھ لیں مجھے کہ یہ کیا چیز ان ریئل، کیونکہ نا ریئل چیزیں نہیں ہوتی. وہ ایکسپیکٹیشنز پھر جب ریئل نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ تو ایکسپیکٹیشنز کو ریئل ہونا چاہیے، اصلی ہونا چاہیے، پریکٹیکل ہونا چاہیے. نمبر 2، ایکسپیکٹیشنز کو اپنے ذہن بھی ریئل سے بڑھ کر کلیئر ہونا چاہیے کہ میری ایکسپیکٹیشن کیا ہے. یعنی کہ میں کہوں تو کچھ اور، سوچوں تو کچھ اور، لیکن انہوں نے پہلے بہت دفعہ سنا میں وہ کی خیر ہے وہ صرف میری حوصلہ افزائی کے لیے آتی ہے. شی نوز کہ یہ ساری باتیں ہیں. تو وہ کلیئر کٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ ٹرانسمٹ ہونی چاہیے دوسرے کو کہ بھی میری آپ سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کی ایکسپیکٹیشن آپ اپنے امپلائی کے ساتھ رکھتے ہیں تو کہ جی آپ آئیں گے تو آپ کے یہ کام ہوں گے، جتنی کلیئرٹی سے اس کو آپ بتاتے ہیں اتنا ٹھیک ہوتا ہے. مجھے یاد ہے بہت سال پہلے میں نے ایک دفعہ، مجھے نا کسی زمانے میں نا وہ صفائی کا نا اور گاڑی کی صفائی کا نا OCD لیول کی صفائی کا تھا مسئلہ. دن میں 4 دفعہ گاڑی دھل رہی ہے، پالش ہو رہی ہے، ہوتی بھی کالی. تو میں نے اپنے ایک نیا ملازم رکھا، ہو گیا میری گاڑی صاف کرو، میں نے کہا میں باہر گیا تو مٹی رہی ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہ صاف تو کی ہے. صاف ہے، صاف تو ہوتی کہ مجھے اتنا شکل نظر آیا اس کے اندر چمکتی ہوئی. اس نے کہا سر میں نے پورا کپڑا مارا. تو مجھے احساس ہوا کہ میرا صفائی کا معیار اور اس کے صفائی کے معیار میں فرق ہے. میری ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہے. میری ایکسپیکٹیشن میں نے اس کو ٹرانسمٹ نہیں کی، میں نے ایکسپیکٹیشن اس کو پاس آن نہیں کی صحیح طریقے سے. تو قصور کس کا ہوگا؟ اس کا کہ میرا. ظاہر ہے میرا قصور ہے. میں نے ایکسپیکٹیشن کو جب ٹرانسمٹ ہی نہیں کیا، میں نے اگلے کو بتایا ہی نہیں کہ بھائی کیا مجھے چاہیے تمہارے سے، میں اس کو کیسے بلیم کر سکتا؟ میں نے اگر، اور دونوں طرف سے ہے، اگر میں نے اپنی بیوی کو اپنی ایکسپیکٹیشنز بتائی ہی نہیں کہ مجھے کیا چاہیے، یہ تو لوگ اچھا وہ دل میں رکھ کے کوڑ کے 20 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد یا 2 دن کے بعد جھگڑا شروع ہو. اچھا بات کوئی اور ہوتی، وجہ کچھ اور ہوتی، لیکن ایکسپیکٹیشن کیونکہ ٹرانسمٹ نہیں ہوئی، آگے سے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ بھی مجھے آپ سے یہ چاہیے تھا. آپ بتا دیتے، ہاں پھر وہ پوری نہ کرے اس کی الگ ڈیبیٹ ہے، اور پتہ ہی نہیں. اور میں اپنے تجربے سے ایک بات آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا کرسی کے احترام میں خاموش رہے کچھ. اچھا میں نے سنا تھا اپنے دکاندار کے دوست ہیں جو بزنس کرتے ہیں کہ گاہک دی موت کا پتہ نہیں. آج مجھے پتہ لگ گیا کہ سننے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تیسری چیز آپ ہو گئی جی، اب بیٹھ گئے جی. آپ مجھے اپنے ہم آپ کی بات نہیں کرتے چلے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کتنی ہی مرتبہ آپ نے جملہ کبھی نہیں کہا یا کبھی نہیں سنا جن لوگوں کی شادی کچھ عرصہ ہوتا کہ آج تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں مینگو آئس کریم نہیں کھاتی. یہ جو ہنسی ہے نا یہاں سے، یہ کبھی نہیں سنا جملہ آپ نے نہیں کہا کہ آپ بہت اچھے لوگ، میں آپ کو نہیں کہتا. کبھی نہیں کسی نے کسی کو کہا کہ آج تک آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکا. مجھے سنا ہے کہ مجھے پتہ چلے، ابھی تک پتہ چلا ہی نہیں آپ کو کہ میں مینگو نہیں کھاتی. پھر بھی مجھ سے آپ نے پوچھا کہ مینگو.
تو میں نا نوجوانی میں نا ٹیکٹیکل شوٹر ہوتا تھا اور کچھ سیکورٹی ایشوز بھی تھے، تو میں نے نا پسٹل نکال کے میں کیا گولی مار دیا. اس کا حال میرے پاس یہی ہے. اب کیا کروں نہیں پتہ لگا مجھے یار. ایک بندہ جدی کشتی ڈفر ثابت ہو چکا ہو ہے، اب تمہیں کیا توقع ہے؟ تمہاری ایکسپیکٹیشن ریئل نہیں ہے. یعنی کہ میں آئی واز وی ڈیڈ سم ورک ود دی ملیشین گورنمنٹ. تو ایجوکیشن منسٹر نے ہمارا کھانا کیا، تو تصویریں لگی ہوئی تھی اس کے ڈرائنگ روم میں بچوں کی بہت ساری. تو میں نے اس نے مجھ سے پوچھا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ تو وہ داتو کہتے ہیں، جس طرح سر ہوتے ہیں نا برطانیہ میں، اس طرح داتو کہتے ہیں ملیز جو ہے. میں نے کہا داتو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میں نے کہا 4. میں نے کہا اچھا میرے بھی 4 بچے. پھر بیگم مجھے دیکھ لیے ہمارے تو 3 بچے ہیں. میں نے کہا اچھا چلو 3 ہی ہوں گے. اچھا تو جس بندے کو یہ یاد نہیں ہوگا اس کو یہ یاد نہیں ہوگا بیچارے. ایکسپیکٹیشنز ریئل. دوسرا ٹرانسمٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کا ملازم ہو، چاہے وہ آپ کا امپلائر ہو، چاہے وہ آپ کا ہمسایہ ہو، چاہے وہ ایون میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ بھی ایکسپیکٹیشنز کو ریئل اور ٹرانسمٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں بچوں سے لوگ کہتے ہیں کہ تم سوچنا چھوڑو، تم بس پڑھو. نہیں کہ ہماری توقع تم سے صرف ایک ہے کہ تم پڑھائی کرو، تمہیں چیزیں پرووائڈ کرنا، یہ ہمارا کام. ایکسپیکٹیشنز کلیئر تھی. آج بچوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ سب کچھ کریں اور پھر جب آپ سب کچھ کر لیں تو مزید کر لیں. انریل بھی ہے، ٹرانسمیٹ بھی نہیں ہوتی. تو فرسٹ جو ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ ریئل ہوں، پریکٹیکل ہوں. دوسرا کہ وہ ٹرانسمیٹ ہو، کلیئرلی پتا ہو کہ جی یہ چیز نہیں چلے گی یا یہ چیز مجھے چاہیے جب بھی ہو جائے. اور تیسری چیز ایکسپیکٹیشنز کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشنز فلیکسیبل بھی ہونی چاہیے تھوڑی سی. اگر ایک ایکسپیکٹیشن تھی وہ ریئل تھی، پریکٹیکل تھی، ٹرانسمٹ بھی کر دی، کلیئرلی بتا دیا، اور پھر بھی نہیں پوری ہوئی نا، تو فلیکسیبل تھوڑے سے ہو جائیں، کچھ نہیں ہوتا. اب تو نہیں، لیکن کسی زمانے میں جب میں سوچتا تھا کہ اچھا یار مجھے کہ 10 نان کھانے ایک ٹائم پہ، چلو 8 بھی سے گزارا کر سکتے، کوئی بات، تھوڑی بھوک رکھ کے کھا لیں. تھوڑا سا فلیکسیبل ہی ہونا چاہیے. کیونکہ جب دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ شادی جو ہوتی ہے نا، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ شادی جو ہوتی ہے نا جب ہوتی ہے تو جیسے گھر کا فساد ہوتا ہے نا، فرنٹ ہوتا ہے نا، تو لوگوں نے فرنٹ والا سائڈ بہت اچھی رکھی ہوتی ہے. لیکن جب وہ شادی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس گھر کے پیچھے نا کچھ پائپس بھی لٹکے ہوئے تھے گندے گندے سے دیگی لوہے کے، اور وہ سے 2 پائپ لیک بھی کرتے ہیں، اور ایک کھڑکی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اور بارش میں نا ایک چھت سے پانی بھی آتا ہے. یہ چیزیں آپ کو اس وقت پتہ نہیں ہوتی، یہ بعد میں خوشخبریاں ملتی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ آپ کو چیزیں خریدتے ہیں نا تو 2 کام ہوتے ہیں. جب آپ ہمارے ملک میں کوئی چیز خریدتے ہیں 2 کام ہوتے ہیں. نمبر 1، خریدنے کے ساتھ ہی کسٹمر سروس ختم ہو جاتی ہے. دیٹس the end of it. اب آپ کو کوئی کسٹمر سروس نہیں ملے گی، پیسے دے دیے آپ نے، بس جو ہے مٹی کا سونا ہے تو آٹا ہے پان. اور دوسرا یہ کہ خوشخبری ملنا شروع ہوتی ہیں، اوہ یہ تو تھا ہی نہیں اس میں، اوہ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. جس صاحب نے مثلا ہاں جی، جب ہم نے سولر پینلز لگوائے تو پتہ لگا کہ مجھے پہلے سولر پینلنگ میں پہلے PhD کرنی چاہیے تھی، پھر مجھے چاہیے تھا میں خریدتا، کیونکہ ہاؤ ڈیئر آئی ناٹ نو دا پرابلم جو ہوں گی بات، یعنی کہ مجال تو میرا قصور تھا وہ بھی. تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے اپنی ایکسپیکٹیشن کو ایڈجسٹ کر لیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن جتنی بھی ریئل تھی یا ان ریئل تھی، اس کو فلیکسیبل ہونا چاہیے جب وہ پوری کسی وجہ سے نہ ہو سکے. اور یہ تیسری چیز کا بڑا گہرا تعلق ہے، انسان کی طبیعت میں شکر ہے یا ناشکری. شکر ہے یا ناشکری، کہ اگر اس کی طبیعت میں ناشکری ہے تو وہ اگر ایکسپیکٹیشن پوری بھی ہو جائے گی نا تو خوش تو اسے ہونا نہیں ہے. اور اگر وہ ناشکری طبیعت ہے تو پھر اس کی ایک ایک کر کے جو ایکسپیکٹیشنز پوری ہو بھی رہی ہوں گی وہ بھی ملیں گی. اور اگر شکر ہے طبیعت میں تو فلیکسیبلٹی بھی ہوگی.
ایک چیز ہمارے ہاں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی یہ بات کرتے ہیں، ہم جب یہاں پر بیٹھ کے بات کریں تو ہم ایک عمومی سے اصول بیان کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ تو یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ کو پوری ہوں گی نا، آپ کی ایکسپیکٹیشن سب ٹھیک ہوں گی نا، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں جی یہ بڑا آسان ہے باتیں کرنا، جی مجھے دیکھیں مجھے یہ ہو گیا، یا میری بیوی ایسی ہے، میرا شوہر ایسا ہے، میری اولاد ایسی ہے، فلانی ایسی ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آئیں بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کے صاف کرتے ہیں کس کی نیمت زیادہ ہے، کس کی آؤ صاف کر لیں ساتھ بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے، یہ اس وقت بات کریں جب آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے، جب آپ نے یہ فیصلہ مستقل فیصلہ کر لیا ہے کہ اوپر اللہ میاں نعوذ باللہ کوئی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں دیکھ رہا، کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی حساب نہیں ہونا، پر جو کچھ ہے ادھر آج ہی مل جائے مجھے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو فلیکسیبل نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں نے آپ شروع میں کہا تھا نا کہ آخرت کا جو ایمان ہے وہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ دہلی ہے، تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ بڑے مزے کی بات ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار ویسے نا ایمان کا ایک تو فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو کوئی فائدہ بھی ہوگا یار، بتاؤ مجھے، بتاؤ کہ ایمان کا کیا فائدہ ہے۔ میرا نا ایک بیٹا اسپیشل چائلڈ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار اگر میرا بچہ ایسا ہوتا نا اور تمہارا بچہ اگر ایسے ہے تو میں تو مر جاتا یار غم سے، تمہیں تو ایک بقول ان کی جھوٹی موٹی آس ہے کہ یار قیامت آئے گی اللہ مجھے اجر دے گا، اس کا خیال رکھنے کا، یار مجھے تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے ریئلائز ہو کہ واقعی ایمان کا فائدہ ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، اور آخرت پہ ایمان کا حساب کتاب کا کہ ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی جائے گی، اس کا فائدہ ہے۔ یہ سب سے بڑا موونگ فیکٹر ہے انسان کی پازیٹیوٹی میں، انسان کو ہوش مند، زندہ اور مثبت رکھنے کہ یار کوئی بات نہیں ملا نا، بعد میں مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، یہی قیامت آنے والی، کوئی بہت دور نہیں ہے، وہ مستقبل بہت دور لگتا ہے نا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی 60 کی عمر تو بہت دور پڑی، مجھے لگتا ہے کہ یار 20 تو بھی گزری ہے میری، بلکہ گزری بھی شاید نہیں، ابھی 22 پہ بیٹھا ہوں میں میرے خیال میں۔ تو یہ آخرت پہ جو ایمان ہے یہ آپ کو وہ طاقت دیتا ہے کہ یار یہ ایکسپیکٹیشن کو فلیکسیبل رکھو، نہیں ہوگی اس کو ڈیفر کر دیں گے یار، اللہ سے پھر لے لیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ کیا اس کو کرنے سے تکلیف نہیں ہوگی؟ جی ہوگی تکلیف، کہ دنیا جو ہے نا یہ جائے تکلیف ہی ہے، یہ جائے آزمائش ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا جو ہے نا یہ مومن کے لیے تو قید خانہ بیٹھا ہوا ویٹ کر رہا ہے کہ یار یہ ایگزام ختم ہو تو گھنٹی بجے تو میں جاؤں اپنی جگہ پہ، اصل جگہ پہ، اپنے اصل محبوب کے پاس، اپنی اصل زندگی کو شروع کروں۔ کافر کو یہ لگتا ہے کہ سارا کچھ کیونکہ یہی ہے، اسی کو جنت سمجھو، اسی میں سے سب کچھ جنت والی چیزیں حاصل کر لو، جو کچھ کرنا ہے بس کر لو، ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری فار ٹمورو وی ڈائی، بس۔ بھائی مومن کا آخرت پہ ایمان ہے، مل جائے گا یہاں نہیں ملا بعد میں مل جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ فلیکسیبل رکھیں، اگر نہ پورا ہو تو ناشکری میں نہ پڑ جائیں فوراً، اور یہ نہ کہیں کہ یار یہ بھی نہیں ہو سکا، چلیں جی ٹھیک ہے مانا جی، لیکن یہ بھی نہ ہو سکے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا معیار ہے۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں ایسی ہے جو آپ کا رائٹ ہے، تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا رائٹ تھا کہ آپ کو اچھا پارٹنر ملتا، آپ کا رائٹ تھا کہ آپ کو اچھا گھر ملتا، آپ کا ہاؤ ڈیئر نعوذ باللہ من ذالک، ہاؤ ڈیئر اللہ میاں نہ دے مجھے، یہ سوچ ہے آپ کی۔ یہ جو ہمارے دروس قرآن میں لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کی طرف آ جاؤ تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان ہی اور ایمان کی کلیئرٹی وہ چیز ہے جو آپ کو ان مسائل سے نکال سکتی ہے۔
تو فلیکسیبل ہونا چاہیے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز اگر نہیں بھی پوری کبھی ہوئی تو صبر کر لیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں، تھوڑا سا ہو جائے گا. یار کیا جلدی، نہیں ہوا تو کوئی بات، اور کبھی بھی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. لیکن اب آ جاتے ہیں کہ اب 1 منٹ کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ تھوڑا سا تفکر کریں، تھوڑا سا تدبر کریں، تھوڑا سا تھنکنگ ٹائم، چند لمحے مجھے دیں اور میرے ساتھ بیٹھ کے سوچیں کہ اگر یہ 3 باتیں آپ کو 20 سال پہلے پتا ہوتی یا کسی رشتے کے ہونے شروع ہوتے وقت یہ 3 کام ہو جائیں تو کیا بہتر نہیں ہو جائے گا آپ کی طبیعت؟ میں یہ نہیں گارنٹی کر سکتا کہ رشتہ ٹھیک ہوگا، جس سے رشتہ بنا ہے بہت اچھا نکل آئے گا، یہ تو یہ میں نے کہا، لیکن آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ تو ٹھیک رہے گی نا کم سے کم. ذرا سوچیں، ہمارا ایک کو رشتہ ہوتا ہے ازدواجی زندگی کا، ہماری میرڈ لائف کا، شوہر کی بیوی سے ایکسپیکٹیشن، بیوی کی شوہر سے ایکسپیکٹیشنز. اگر یہ 3 چیزیں اس میں آ جائیں تو آسمان سے بادل نہیں برسیں گے دولت کے، اور کوئی دریا خوشیوں کا شاید گھر میں نہ بہنا شروع ہو جائے گے ہی روز سے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سٹیبل سٹیٹ آف مائنڈ، ایک سٹیبل گھر وہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور سٹیبلٹی کافی ہوتی ہے. اس دنیا میں اتنا ہی ملتا ہے، جنت نہیں ہے. ایک اور لیکن میں آپ کو مثال دوں، ایک ان ریئل ایکسپیکٹیشن، ایک لفظ ہے ہمارے ہاں بڑا بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے، خوشی. خوشی، ہیپینس. ہیپینس کیا ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے جی کہ ہیپینس ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے تھی اور آپ کو مل گئی، ہے نا؟ یہ خوشی ہوتی ہے نا لوگوں کی عام طور پہ. جی مجھے گاڑی چاہیے تھی، مجھے گاڑی مل گئی، میں خوش ہو گئی. نہیں ملی تو کیا ہوا؟ میں ناخوش ہوں. ہیپینس حقیقت ایک فلیٹنگ مومنٹ کا نام ہوتا ہے. یہ جو خوشیوں کی تلاش ہمیں خاص طور پہ اشتہارات نے، رومانی افسانوں نے، بتائیے آپ کو پتا رومانی افسانہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا. رومانٹک ناولز نے، ہیں جی، رومانٹک فلموں نے، خوشیاں، یہ جو خوشیاں آ جائیں گی. کیا خوشی ہے؟ میں نے دیکھا لوگوں کے گھر میں شادی ہوتی ہے، وہ دنیا جہان کی الٹ سے سیدھا کام کر کے کہتے ہیں جی خوشی ہے ہماری. میں کہا بس ایڈی جی خوشی سے کہ جی پیسہ ہوگا تو ہم خوشیاں خرید سکتے ہیں. کیا پیسہ خوشیاں خرید سکتا ہے؟ بتائے کیا پیسہ خوشیاں نہیں خرید سکتا؟ ہاتھ کھڑا کریں کون کون کہتا نہیں خرید سکتا. کین منی بائی ہیپینس؟ نو. I'll tell you what it's going to do. First of all, money can buy happiness. پیسہ خوشیاں خرید سکتا ہے اوروں کے لیے. اگر آپ نے واقعی پیسے خوشی خریدی، میں عرض کرتا ہوں جی آپ کی بات کو میں واضح کر دیتا ہوں. اچھے کاموں کے لیے پیسہ مٹیریل چیزیں خریدتا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے یا مصیبت کا. پیسہ صرف چیزیں مٹیریل خرید سکتا ہے آپ کے لیے، آپ کو گاڑی دے سکتا ہے، آپ کو اے سی دے سکتا ہے، آپ کو گھر دے سکتا ہے. پیسے سے وہ آتی ہے، وہ خوشی والا ایلیمنٹ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ اس چیز سے نہیں آئے گی. صرف چیز کے نہ ہونے سے بھی خوشی نہیں ہوتی. ہم نے ایک خوشیوں کا پرسوٹ آف ہیپینس، وہ فاؤنڈنگ فادرز نے نا امریکہ کا یہ جملہ لکھ دیا تھا کہ جی وہ فریڈم، لبرٹی اینڈ دا پرسوٹ آف ہیپینس. فریڈم، آزادی، لبرٹی، اتنی کیا کوئی فرق ہوتا ہوگا دونوں میں، اور پرسوٹ، خوشیوں کا تعاقب ہر وقت کرتے رہو. اور پھر وہ خوشیوں کو ڈیفائن بھی نہیں کیا، وہ خوشیوں کی سے ایکسپیکٹیشن بھی انریل ہے. آپ خوشی بھی ریلیونٹ سی اور کانٹیکسچوئل سی چیز ہوتی ہے، موقع محل کے حساب سے خوشی اور کمی ہو سکتی. ہمارے دوست کے 2 بیٹے، ایک پڑھائی میں بہت لائق تھا، ایک فرسٹ آتا رہا اور ایک فیل ہوتا رہا مسلسل. تو ایک دن جو بچہ جو فیل ہو گیا ہوتا تھا وہ پاس ہوا. تو میں نے کہا یار جو خوشی اس کے پاس ہونے کی ہوئی ہے نا، آج تک اس کی گولڈ میڈل کی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنا کہ اس کی خوشی ہو گئی. کیونکہ ریلیونٹ سی چیز ہے نا، یہ خوشیوں کی قسمیں ہوتی ہیں. لیکن اب رات کو
آپ کو کھانا کھائے 2-4 گھنٹے گزر گئے ہیں، آپ بستر میں ہیں، سردیوں کی رات ہے، اور کوئی آپ کو انڈوں کا حلوہ لا کے گرم دے دے، یہ تو خوشی ہے، مزہ آ گیا بس. یار کوئی اور چیزوں میں بھی ہم اس پہ کسی دن بات کریں گے کہ خوشی کس چیز سے ہوتی ہے. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. تو ایکسپیکٹیشنز کے اندر یہ 3 چیزیں اگر ہوں، ہمیں پتا ریئل ہوں، دوسرا کلیئر ہوں، ٹرانسمٹ کر دی جائے، بتا دی جائے، اور تیسرا فلیکسیبل ہو جائے، تو پرابلم ختم ہو جائے. پرابلمس انفولڈ ہو کے چلا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ اس دنیا میں اگر آپ کسی کو ٹھیک کر سکتے، اس دنیا میں اگر کسی کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر، تو وہ صرف آپ کا اپنا آپ، کوئی نہیں ہوتا. آپ کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے، دنیا میں کسی کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. اور اب تو خیر ایک ایسی کیوٹک اور انارکی والی دنیا ہے کہ شاید کسی کو کوشش بھی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. آگے سے ہر بات ہر کو پتہ ہی ہوتی ہے، کیا کسی سے بات کرو، انہوں سارا پتہ ہے پہلے کیوں نہیں کہیے، وہ میں سارا پتہ ہے، رہن دے. اچھا بھائی، تو ہم نے یہ آئی ہوپ کہ آج ہمارا ٹیک ہوم جو ہے گفتگو کا وہ یہ ہو کہ یار رشتے جو ہوتے ہیں نا، سارے رشتے ایکسپیکٹیشن کی بنیاد پر. کیوں آپ کی شادیوں میں بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، ہماری بچیوں کو بعد میں تانے سننے پڑتے ہیں کیونکہ وہ لڑکے والے نہیں جی کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں. میں کچھ نہیں کا طرف ڈیفائن کر دو کہ کچھ نہیں کیا ہوتا ہے، تاکہ ہم کل کو نہ ہمیں سننا پڑے اس کی نندوں سے، اس کو اپنی دیورانی شانیوں سے کہ کچھ نہیں، یہ تو کچھ نہیں لائی، تو بھی آپ نے کچھ نہیں کہا تھا. واضح ہو جائے، بتا دے کہ بھی چاہیے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ میو برادری سے تعلق ہے، تو ان کی شادی ہوئی ہمشیرہ کی. تو میں نے پوچھا کہ بھی ہاں سب ہو گیا؟ وہ تو کہا جی قسطوں میں کی ہے. اچھا میں کہا قسطوں کا مطلب ہے کہ بھی نکاح کر دیا ہے، شاید مذاق میں کہہ رہا ہے. میں کہا جی نہیں، انہوں نے ایک ہمیں ڈیمانڈ لسٹ بھیجی تھی، اس میں کہ چیزیں، کوانٹٹی اور برانڈ. یہ نہیں کہ آپ چائنا کا کوئی موبائل بھیج دیں، ہمیں یہ والا فون چاہیے. تو وہ جو اماؤنٹ تھی جو بن رہی تھی بہت بڑی تھی. میں نے اس لیے کہا کہ بھی اتنی چیزیں آپ کو بھی مل جائیں، تو اس پہ سے انہوں نے نشان لگائے کہ یہ ہمیں پہلے چاہیے، یہ ہمیں شادی کے دن چاہیے، یہ ہم آپ کو 6 ماہ کا ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈلیوری کروا دیں. کوئی بات نہیں، میں کم سے کم کلیئر تو کہ چاہیے کیا ان کو. اور کتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے ٹائم بھی دے دیا بیچاروں کو. ایکسپیکٹیشنز ٹرانسمٹ نہیں ہوتی. اور اگر یہ ایکسپیکٹیشنز ہم تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ سیرت طیبہ سے لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑا سا مطالعہ سیکھنے اور عمل کی نیت سے کر لیں. ہم نے حدیث شریف پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اہلیہ میں سے کوئی ایسی بات کرتی تھی، خفتی کی کبھی کوئی بات کرتی، کوئی آخر بیوی ہے نا، کچھ بھی اس کا حق بنتا، تو آپ کبھی برا نہیں مناتے تھے، صرف مسکراتے تھے. اچھا یہ بات میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے لیے نہیں کہہ رہا کہ بجا کے ایک ہاتھ جا کے تو اسے قریب ہنسی نہیں ہو رہا. یہ میں نے بات اس لیے کی، ان کے کرنے کا کام نہیں ہے، ان کے کرنے کا. تو میں سوچتا کہ کچھ نہیں کرتے تھے. تو میں جب پڑھتا تھا تو اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ ہر بات پہ مسکرا دیتے ہیں، آپ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، کچھ برا نہیں مناتے. تو وہ تجربے کے ساتھ عمل کی سمجھ میں آیا کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، بہتر ہے مسکرا دو، کیا فائدہ ہوگا، ہنس کے گزارا کر لو. تو مجھے اپنے والد ماجد کی بات یاد آئی کہ انہوں نے وہ کہا کرتے پتر ہنس کے بھی کرنا ہے تو رو کے بھی کرنا ہے، تو ہنس کے کر لو، کیا فائدہ ہوگا، کیا ملے گا. ذرا سی بات کے اوپر ہم اتنا بڑا طوفان کھڑا کرتے ہیں، کوئی بھی شخص. بہرحال یہ حساس موضوعات ہیں اور آج کا موضوع نہیں ہے. آج ہمارا یہ گولڈ پلیٹڈ رشتوں کے لیے یہ پہلا سیشن تھا. اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو آگے بھی رکھیں گے، لیکن آپ تمام حضرات سے، تمام سے نہیں کچھ حضرات سے یہ ضرور میری خواہش ہوگی کہ کوشش کریں کہ عہد کی پاسداری بھی ہمارے دین کا حصہ ہے.
ہماری دینداری اس بات سے نظر نہیں آتی کہ داڑھی کی لمبائی اور ٹوپی کی رنگائی اور پونچھوں کی اونچائی کیا ہے، یا برقعے کا ڈیزائن کیسا ہے، اور برقع کتنا شریعہ کمپلائنٹ ہے، اور کتنا برقعے میں سے اس میں سے ڈیزائن لگے ہوئے تھے، کیا فائدہ ہوا تھا برقع پہننے کا؟ اس سے بات نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھنا ہے۔ لیکن آپ اس عمل میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اپنے عہد کرے، وقت کے بجائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی دیر سے آپ پہنچتے ہیں، آپ کو شروع کا بہت شاید اہم بات تھی جو میں ریپیٹ تو نہیں کر سکتا، البتہ اب ریکارڈنگ اور فیس بک شریف ہے، اس پہ تو بعد میں مل ہی جائے گی جو بات مس ہوگی، شاید اسی لیے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، کہتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔